السلام علیکم۔ ایس این ثناء اللہ اسٹوڈیو سے میں ہوں محمد عمران۔ جیسے کہ ہمارے سامعین کو علم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ملکی اور غیر ملکی تجزیے اور تبصرے کرتے ہیں۔ آج کے اس اسٹوڈیو سے ہم جو ہیں بھائی سیف اللہ صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آج ہم ان کے مہمان ہوں گے اور یہ ہمارے میزبان ہوں گے۔ آج کے جو بھی سوال ہوں گے وہ بھائی سیف اللہ کرے گا اور ہم ان کو جواب دیں گے۔ جی تو وعلیکم السلام علیکم تمام بھائیوں کو۔ تو آج ہم عمران بھائی سے جو ہے سوال یہ کریں گے کہ جو فلسطین کی صورتحال ہے اس بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں۔ عمران بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عمران بھائی، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو عمران بھائی پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ فلسطین 3 ماہ سے مسلسل وہاں پہ ایک جنگ چل رہی ہے، جو کہ اسرائیل جو ہے وہ دن دہاڑے قتل و غارت کر رہا ہے، وہاں پہ بمباری کر رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے شروع میں بہت جو ہے بیان بازی کر رہا تھا، اور اقوام متحدہ میں بھی 1-2 دفعہ گیا، وہاں پہ اجلاس میں شامل ہوا، تو صرف یہ کیا بیان بازی سے کام چل جائے گا؟ بالکل جی، آپ نے جو آج کا موضوع اٹھایا ہے انتہائی بہت ہی دردناک ہے، اور مسلسل 3 ماہ سے یہ جنگ لگی ہوئی ہے۔ جو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں مسلسل 3 ماہ سے، اور ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہو چکی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہیں لوگ، اور لاکھوں کی تعداد میں وہ بے گھر بھی ہو چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں کی ہاسپٹلیں ہو گئی، رہائش گاہیں ہوگی، وہ بھی ان لوگوں نے توڑ دی ہیں، شہید کر دی ہیں۔ اسکول مساجد بھی، اسکول اسکول جو ہیں وہاں پہ پناہ لی ہوئی تھی، اس کو بھی جو ہے گرا دیا گیا ہے۔ بالکل جی بالکل، وہ بھی اسکولوں میں بھی جو ہے نا پناہ گاہیں جو بنائی ہوئی تھی ان کو بھی گرایا گیا ہے۔ دراصل انتہائی یہ موضوع جو ہے بہت ہی حساس ہے، اور اس پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ دل بہت دردناک اس واقعے سے گزر رہا ہے، اور اس کو بولنے سے اور دیکھنے سے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے جس طرح سوال ہم سے کیا ہے کہ اقوام متحدہ میں اجلاس ہوتے ہیں اور ان کو بھی نہیں مانا جاتا۔ دیکھیں، یہ اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہوتا ہے، اگر یہ کسی یورپ ملک کے اندر اس طرح کی بمباری ہو رہی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ جو ہے یہ اس کے اوپر اپنے قوانین اور ان کے جو لا بنے ہوئے ہیں اس کو لازماً اس کے اوپر لاگو کروا لیتے۔ لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، اور اسلامی وہاں جو لوگ ہیں وہ رہ رہے ہیں، اور ان کی بات کو نہیں سنا جا رہا۔ اور اس سے زیادہ دردناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ سے ہمیں شکوہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ہے شروع سے ہی ایک لا چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ وہ ان کے اوپر کوئی مسئلہ ہو جائے، یا یورپیوں کے اوپر کسی بھی ملک کے اندر جو بس رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی مسئلہ ہو جائے تو پورا یورپ اقوام متحدہ اس بات کو اتنا اچھال دیتا ہے کہ اس ملک میں اس ملک کی حکومت کے لیے جو ہے نا ملک کی حکومت چلانا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن فلسطین کے اندر ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں، لاکھوں کی تعداد میں زخمی اور بے گھر ہو چکے ہیں، اس کے اوپر اقوام متحدہ کا خاموشی اور اقوام متحدہ کی بات کو اسرائیل نہ مانے، یہ بھی ایک بالاتر ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اقوام متحدہ آخر اتنا بڑا ادارہ، یہ صرف اسلامی ممالکوں کے اندر اس کے قوانین اور لا لاگو ہوتے ہیں، یہ یورپ کے ممالک کے اندر کیا نہیں ہو سکتے؟ تو میرے خیال سے اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ ہمارے کو اسلامی ممالک جو ہیں ان کے اوپر زیادہ جو ہے نا دکھ ہوتا ہے کہ اسلامی ممالک اتنی قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود بھی خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عمران صاحب، جیسا کہ آپ نے اسلامی ممالک کا کہا ہے، تو اسلامی ممالک نے تقریباً کم و بیش کوئی 7 اجلاس کیے ہیں OIC میں، کیونکہ یہ OIC ایک بڑا انہوں نے ایک بڑا وہ بنایا ہوا ہے
ادارہ بنایا ہوا ہے کہ جو بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو یہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہو کے مشترکہ طور پہ ایک بیانیہ جاری کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مشترکہ بیانیے میں مسلسل کتنی دفعہ وہاں سے یہ جو ہے اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ تو وہ تو کر رہا ہے، وہ تو نظر بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے کتنے بلڈنگیں اور کتنی چیزیں گرا دی ہیں، وہ تو سب نظر آ گیا۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ سارے اکٹھے ہو کے یہ کہیں کہ بھائی اب جو ہے وہ جنگ روکی جائے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی ایک فیصلہ دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر نسل کشی کر رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہا ہے کہ یہاں مسلمان رہیں ہی نہیں۔ تو آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا تو دیکھیں سیف اللہ صاحب، آپ نے جو او آئی سی کا حوالہ دیا ہے، یہ او آئی سی وجود میں آئی کیوں، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو سیف اللہ صاحب، او آئی سی کا وجود میں آنا ہی اسی مقصد کا اشارہ تھا کہ اگر اقوام متحدہ کے اندر اسلامی ممالکوں کی سنائی نہیں ہوگی تو اس کے رد عمل میں جو ہے او آئی سی کو بنایا گیا تھا۔ اب دیکھیں او آئی سی تو بن گئی، او آئی سی نے کام کتنا کیا وہ میرے سامنے بھی ہے، وہ آپ کے سامنے بھی ہے۔ اگر او آئی سی کا کام صحیح جا رہا ہوتا تو میرے خیال سے فلسطین کے اندر اتنی شہادتیں نہیں ہوتی، فلسطین کے بچے جو ہیں وہ اتنا شہید نہیں ہوتے، ہماری وہاں مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ اتنی شہید نہیں ہوتی اور اتنے لاکھوں کی تعداد میں زخمی نہیں ہوتے، اور میرے خیال سے اتنا بے گھر بھی نہیں ہوتے۔ تو اس سے او آئی سی کا جو اگر میں یوں کہوں چٹا پٹا سارا کھل گیا ہے کہ او آئی سی بھی اس سارے معاملات میں کمزوری دکھا رہی ہے۔ او آئی سی کو اس وقت جو ہے بالکل اجلاس بلانا چاہیے تھا، اور جس طرح آپ نے بولا بھی ہے 7 مرتبہ انہوں نے اجلاس بلایا ہے، تو اجلاس بلانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے ان اجلاسوں کے اندر جو بات رکھی ہے، جو اتنے اسلامی ممالک آپ کے پاس آئے ہیں، انہوں نے جو آپ کو پیغام دیا ہے، اس کے اوپر عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھنا تو یہ ہے نا۔ تو میرے خیال سے اجلاس بلانا مقصد نہیں ہے، اجلاس بلا کر بات کو طے کرنا، اور طے کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اور اس وقت میرے خیال سے او آئی سی کے اجلاس جو ہیں وہ صحیح نہیں گئے، جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے فلسطین کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، اور مظلوم جو ہیں وہ ابھی بھی شہید ہو رہے ہیں، وہاں کے مسلمان آپ کے سامنے ہیں بالکل۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں نے دیکھا کہ عمران صاحب نے ایک تفصیلی او آئی سی کے بارے میں بتایا، تو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، تو ہم عمران صاحب سے یہ چاہیں گے کہ انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ آیا تھا اس بارے میں ہم ان سے سوال کریں گے کہ اس بارے میں یہ کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا ان کا تجزیہ ہے۔ تو آخر میں عمران صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل جی، کیونکہ یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں بھائی سیف اللہ صاحب تشریف لائے تھے، اور آج ہم ان کے جو ہیں وہ مہمان بنے اور یہ ہمارے میزبان بنے۔ آپ نے ہمارے اس تجزیے کو سنا، اور اس تجزیے کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا آپ کو تجزیہ اچھا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، ساتھ ساتھ اس کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم۔